اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت جس کو خلق کہا جاتا ہے اس کا بیان فرمایا۔ یہ خلق کیا ہوتا ہے، آج اس کے معنی پر غور کیا جائے گا۔ یہ خلق کسے کہتے ہیں؟ مختلف مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ الخلق ملکۃ نفسانیۃ یسہل علی المتصف بحل ایتان بالافعال الجمیلۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق جو ہے وہ نفس کا وہ ملکہ ہے اور وہ استعداد ہے جس میں پایا جائے اس کے لیے خوبصورت افعال، یعنی بہترین قسم کے کام اور بڑی خوبصورت صفتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی اچھی اور خوبصورت فعل کا کرنا یہ اور بات ہے، اور سہولت کے ساتھ کرنا اور بات۔ آسان لفظوں میں آپ اس چیز کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نماز جب بندہ شروع کرتا ہے، یعنی ابتدا کرتا ہے نماز پڑھنے کی بچپن سے، تو وہ اللہ کے احکام کسی سے سنتا ہے یا وہ کوئی اس کو مشورہ دیتا ہے، تو وہ نماز کے لیے اپنے نفس کو تیار کرتا ہے۔ یا تو اس نے یہ سنا ہوتا ہے کہ اگر نہ پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، یا یہ ہوگا کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو پھر مسلمان تو نہ ہوا نا، یا والدین یا استاد کی طرف سے ڈانٹ ہوتی ہے کہ نہ پڑھیں گے تو پوچھ ہوئے گی۔ ایک یہ بات ہے کہ نماز کے لیے اپنے آپ کو مجبور کر کے نماز پڑھنا، نماز تو پڑھ لی۔ ایک یہ چیز ہے کہ نماز ہڈوں میں رچ بس گئی ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا ہے تو طبیعت رک نہیں سکتی، نماز پڑھے بغیر طبیعت رک نہیں سکتی۔ آپ کی طبیعت خود بخود فطرت مجبور کر رہی ہے کہ نماز پڑھنی نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی نہیں چھوڑنی۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو خلق کہتے ہیں، یعنی کسی صفت کا آسانی کے ساتھ آپ کے اندر پیدا ہو جانا، اور وہ عمل جو صفت کے تحت ہوتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ کرنا، طبیعت اس کی طرف مائل ہو، تو اسے خلق کہتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر ایک حدیث پاک بھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ جس کی عادت ہوگی نا نماز، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جب فرشتے اس میں آ کے سوال و جواب کا وقت آ گیا، روح اس کو لوٹائی جائے گی اور فرشتے اس سے سوال کریں گے، تو اس کو وقت جو ہے نا اس بندے کو، قبر والے کو،
وہ عصر کا نظر آئے گا، سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، رات ہو دن ہو، لیکن قبر میں اس کو اس طرح نظر آئے گا۔ فرشتے کہیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا پیچھے تو میں نماز سے پڑھ لین دیو، میری نماز جاندی پی، میں نماز پڑھن دیو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے انہوں کی پوچھنا ہے۔ تو یہ چیز جب ہڈوں میں رچ بس جاتی ہے تو اس کے تحت جو عادات ہوتی ہیں اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرماتے ہیں امام صاحب کہ بے تکلفی کے ساتھ کام، یعنی جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ زبان بغیر تکلف کے بولتی ہے، آنکھ بغیر تکلف کے، یعنی آنکھ کو دیکھنے کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، زبان کو بولنے کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ اسی طرح اچھی عادات کا جب بندہ عادی ہو جاتا ہے، اس کے میں اچھی عادتیں آ جاتی ہیں، تو اسی طرح اس کی پھر سخاوت ہوتی ہے کہ سخاوت کا وقت آئے تو اس کی طبیعت میں ایک بلبلہ ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس کے اندر شجاعت اور بہادری کا ملکہ ہوتا ہے، وہ شجاع اور بہادری کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور جس کے اندر حیا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان صفات میں سب سے آگے تھے۔ یہ ساری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سب سے آگے تھے۔ حیا بہت زیادہ، حیا بچپن سے اتنا جو طبیعت کے اندر رچا بسا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کعبے کی تعمیر کے لیے قریش پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے تعمیر کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام کا بچپن تھا، اس وقت بچپن تھا، تو آپ بھی وہ پتھر لا رہے تھے، لیکن دوسروں نے اپنے سروں پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھا ہوا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو ماحول اس قسم کا تھا کہ پردے وغیرہ کا خیال کوئی نہیں رکھا جاتا تھا، لوگ ننگے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، یہ طواف ان کے بغیر کرنا چاہیے۔ وہ بچوں کے لیے تو کوئی پردے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا۔ تو آپ کے چچا نے دیکھا کہ آپ کے سر پہ پتھر لگ رہا ہوگا، تو آپ کا تہ بند انہوں نے ایسے کھینچ لیا کہ یہ سر پہ رکھو، ہاں جی تہ بند سر پہ رکھ لو۔ تو جو ہی تہ بند کھلا، حالانکہ بے پردگی پوری نہیں ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، آپ زمین پہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ یعنی یہ آپ کا حیا اتنا تھا۔ تو یہ طبیعت آپ کی طبیعت میں رچی بسی تھی۔ اسی طرح تقوی وغیرہ، جو طبیعت میں تقوی رچا بسا ہو تو بغیر تردد کے، بغیر تکلف کے، وہ انسان پہ خود بخود جو ہے نا وہ یہ چیز سوار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ خُلْقًا عَظِيمًا، کہ آپ کے خلق عظیم ہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کا خلق عظیم پر قبضہ ہے۔ عظیم کے لفظ کے بارے میں مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی تیز رفتاری کو کوئی نہ پہنچ سکے اور جس کے بلند عزم تک کوئی نہ پہنچ سکے انسانوں میں سے، اتنا عزم اس کا بلند ہو کہ اس کو کوئی نہ پہنچ سکے، اسے عظیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آقا علیہ السلام، ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے بہت بڑی بات کر دی کہ آپ بہت بڑے اخلاق پر قابض ہیں، اخلاق پر آپ کا قبضہ ہے، یعنی ان صفات سے آپ کو روکا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے جواب دیا کہ وکان خلقہ القرآن، سارا قرآن آپ کا خلق ہی تو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق دیکھنا ہو، آپ کی پیاری عادتیں دیکھنی ہوں، تو قرآن پاک کو پڑھو۔ ہر وہ خوبصورت صفت، ہر وہ خوبصورت ملکہ جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اس کی قرآن مجید نے تعریف کی ہے، وہ حضور میں پائی جاتی تھی۔ اور ہر وہ بری چیز جس سے قرآن مجید نے منع کیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ پورے کا پورا قرآن، انہوں نے کہا کہ جو بھی قرآن میں بیان ہوا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ ساری اچھی عادتیں موجود تھی، اور جس پر قرآن مجید نے تنقید کی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بھی نہیں پھٹکتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی آپ کا صبر و تحمل، حضور نے خود فرمایا ہے کہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، یعنی یہ صبر کی جو آپ کی صفت تھی، یہ کتنی بڑی عظیم تھی کہ آپ نے کسی دشمن کو بھی اپنی ذات کے لیے اس سے انتقام نہیں لیا، کسی دشمن سے بھی انتقام نہیں لیا۔ دیکھو نا، جب طائف سے واپس آئے بڑا ظلم ہوا تھا، اس دن بہت ظلم ہوا تھا، جسم لہو لہان ہو گیا تھا، ہاں جی، پاؤں میں خون، جوتا جو ہے نا وہ جم گیا تھا۔ اس حد تک تو آپ سستانے کے لیے ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے تو فرشتے آئے آپ کے پاس، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو یہ بستیاں ٹکرا دیں اور ان کو تہس نہس کر دیں، ان ظالموں کو جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، رحمت بن کے نہیں آیا۔ اتنا بڑا صبر، تو یہ صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ کا حقیقت یہی ہے کہ اکثریت امت کی آپ کو اب بھی ستا رہی ہے۔ ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں، 2 دفعہ کی روایت، 1 دفعہ کی روایت کے نبی کریم علیہ السلام دکھی ہوتے ہیں ہمارے بدعمالیوں کو دیکھ کر، حضور دکھی ہوتے ہیں تو تب بھی یہی کہتے ہیں مولا کریم ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ جس کے نیک اعمال پہنچتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اس کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گی۔ آج صرف اس کے معنی پہ بات ہوئی ہے کہ آپ بہت بڑے خلق کے مالک ہیں، آپ کا خلق پر قبضہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔